اللہ نے بڑی اصولی بات اہل ایمان کے لیے بیان فرما دی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ ہے کہ جو رکھتی ہیں۔ گویا یہ وہ اصولی بات ہے کہ جو اللہ نے بیان فرما دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اور تمام انسانیت سے بڑھ کر۔ گویا جب تک اللہ کے نبی کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے تب تک اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ روایت آتی ہے بخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ جناب عمر نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میرا آپ پر پکا ایمان ہے۔ آپ نے جناب عمر کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اے عمر کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ جناب عمر نے تھوڑا رکے ہیں، اپنے دل میں جھانکا ہے، اپنے آپ سے پوچھا ہے، اور جب اندر سے جواب آیا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید فوراً پکار اٹھتا کہ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ دعوے الگ ہوتے ہیں، یقین الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے اندر سے پوچھا، اور جب اندر سے جواب آیا تو فرمایا کہ ہاں اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن اے عمر اب تیرے ایمان کا دعویٰ ہے کہ جو مکمل ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ جو مومن ہیں یہ اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی رحمت علیہ السلام کو محبوب رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ غزوہ احزاب کے حالات ہیں کہ جو پیش آنے والے ہیں، اور یہ غزوہ احزاب کیا تھا؟ یہ انتہائی اہم معرکہ تھا کہ جو اہل ایمان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً 2 رکوعات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے۔ مدینے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جو پیش آیا ہے، یہودیوں نے سازش کر کر تمام مشرکین کا ایک گریٹر الائنس تھا کہ جو بنایا تھا، جس طرح آج بھی کچھ الائنس ہے کہ جو بنائے گئے ہیں، اس دور میں بھی یہ سب سے بڑا الائنس تھا کہ جو مشرکین کا بنایا گیا تھا، اور تقریباً 10,000 کا لشکر تھا کہ جو پورے عرب سے امڑ آیا تھا اہل ایمان کو مدینہ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ڈیفینسو وار لڑنے کا پلان بنایا، اسی طرف پہاڑ تھا کہ جو موجود تھا۔ اب یہ معاملات بڑے مشکل تھے، کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کہ دشمن آ رہے تھے، اندر قید ہو چکے تھے، انتہائی سخت معاملہ تھا۔ ذرا کوئی خندق پار کرتا تو مسلمانوں کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا۔ گویا یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ جو غزوہ احزاب پیش آیا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے مومنوں کو ظاہر کر دیا اور منافقین کے نفاق کو اللہ نے واضح کر دیا۔ منافقین کا طرز عمل رکو نمبر 2 کے اندر آتا ہے۔ منافقین کے سامنے جب یہ حالات آئے ہیں تو ان کی آنکھیں پتھرا گئی، ان کے دل حلق تک آ گئے، اور انہوں نے گمان کیا یہ تو بڑے جھوٹے وعدے تھے معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے اللہ تمہیں عروج دے گا، آج دیکھو ہماری جان کے در پہ آ گئی ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو مال اور جان سے زیادہ محبت تھی، ان حالات میں رسول اللہ سے دور بھاگ رہے تھے۔ یہ سارے طرز عمل بیان فرمایا، اور رکو نمبر 3 میں پھر اللہ نے مومنین کا طرز عمل بیان فرمایا، اور اس سے پہلے بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ اب یہ آیت کا حصہ تو ہم پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کا اسوہ اسوہ کاملہ ہے، یقیناً آپ کا اسوہ اسوہ بہترین اسوہ ہے، ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ کن حالات میں اللہ نے آیت نازل فرمائی؟ یہ جنگ کی کیفیات ہے۔ ان حالات میں بھی بیان فرمایا کہ دیکھو یہ اسوہ ہے اللہ کے رسول کا، اور منافقین کا طرز عمل کہ وہ جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو ذرا دیکھو تو صحیح، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، ان کے لیے
بہترین اسوہ ہے رسول اللہ کا۔ پھر مومنین کا تذکرہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو مومنین ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو وعدے کیے گئے تھے اس کو آج سچ پایا۔ اللہ نے کہا تھا نا عنکبوت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا کہ یوں ہی جنت دے دی جائے گی، تو یہ آزمائش آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ سچ ثابت ہوئے، اور اسی میں بشارت تھی اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، تو یقیناً اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اس کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک یہود قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے وہاں پر عہد شکنی کی تھی، اس کے اعتبار سے پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ذلت آمیز تباہی سے دوچار کیا ہے، کیونکہ اس نے وعدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے نئے موضوع کا آغاز ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے۔ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21ویں شب ہے، اور یقیناً یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں بالخصوص انتہائی اہم ترین راتیں ہیں۔ محض اعادے کے طور پر بات رکھی جا رہی ہے کہ تمام ہی طاق راتیں نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمائی، چاہے وہ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، ان تمام طاق راتوں میں ہدایت ہے بالخصوص کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے، اللہ سے استغفار کی جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قدر کی رات میں قیام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، گویا اللہ کو متوجہ کیا، اللہ کو راضی کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ کو منانے کی کوشش کی، اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے اعتبار سے بخاری میں وہ دعا بھی آتی ہے کہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھی تھی کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کس طرح اپنے رب کو پکاروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حدیث کے اندر آتی ہے، اس کو ہم کثرت سے ان راتوں کے اندر پڑھیں، بالخصوص پورے آخری عشرے میں، اور جو اس کی طاق راتیں ہیں اس میں خاص تعلق اپنے رب سے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ان راتوں میں ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام سابقہ گناہ اور ہمارے تمام موجودہ مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالی حل فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی کبھی کوتاہیوں کو یا اللہ درگزر فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری سیئات سے یا اللہ درگزر فرما، آمین۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے تیری عبادات کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ یہ جو عظیم راتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان عظیم راتوں کی برکات سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام ہی مسائل کو حل فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہر قسم کی آفات سے وباؤں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ ان وباؤں کو ہم سے دور فرما دے، آمین۔ یا اللہ یہ جو آزمائش ہمارے اوپر ہے یا اللہ اس آزمائش سے ہمیں بہتر انداز میں نکال، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہر قسم کی نافرمانیوں سے یا اللہ آئندہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ شیطان کے تمام وسوسوں سے فتنوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ جو زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ اس زندگی کو اپنی کامل اطاعت پر گزارنے والا بنا، آمین۔
یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، یا اللہ تیری راہ میں جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب عبادات کو قبول فرما. الہی آمین. یا اللہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. الہی آمین. یا اللہ بالخصوص ہمارے والدین اگر جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر خاص رحم فرما. آمین. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. آمین. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. یا اللہ حالت اسلام میں زندہ رہ اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. الہی آمین. اس حال میں ہمیں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. الہی آمین. اللهم انا نسألك جنة الفردوس. آمین. اللهم انا نسألك جنة الفردوس آمین. ونعوذ بك من عذاب جهنم. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين.